دوستوں ہم پڑھتے تھے کسی قوم پر کوئی ایک ظالم مسلط ہوتا تھا، فرعون، حامان، شداد یا نمرود، لیکن میرے ضلع میں سب کی ارواح جو ہے وہ یکجا ہو چکا ہے۔ میرا تعلق ڈیر اسماعیل خان سے ہے جو نقشے میں KPK میں آتا ہے۔ آپ کو یہاں فرعونیت بھی نظر آئے گی، نمرودیت بھی، حامانیت بھی اور شدادیت بھی آپ کو یہاں پر نظر آئے گی۔ یہاں پر تین بڑے سیاسی بت ہیں۔ جی میں مولانا فضل الرحمان صاحب، علی امین خان اور فیصل کنڈی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ میرے پیارے سے بت لات، منات اور حبل سے بھی میں یہاں پنجاب والوں سے مخاطب ہوں۔ یہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ مریم ہمیں دے دیں، ہم ان سب کو آپ لے لیں، تاکہ آپ کو بھی تو معلوم ہو کہ عذاب ہوتا کیا ہے۔ اور مریم صاحبہ بدست ادب آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چاچو سے کہہ کر ہمیں بس 10 گھنٹے بجلی دلوا دیں، ہم آپ کے بڑے مشکور رہیں گے۔ ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں میڈم، ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ بجلی جو ہے وہ وفاق کا مسئلہ ہے۔ اگر ایسا ہے اور میرے خیال میں ایسا ہی ہے تو وابڈا کے کباڑ کو یہاں سے اٹھا کر آپ لے جائیں۔ صوبے میں پھر ان کا کیا کام ہے؟ یعنی یہ یہاں پر یہ کر کے آ رہے ہیں۔ پھر دوستو اب میں تھوڑی سی بات صحافت پر کرنا چاہوں گا، یعنی ڈیر اسماعیل خان کی صحافت پر بات کرنا چاہوں گا۔ ہماری صحافت بھی دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک وہ ہیں جنہیں حصہ مل رہا ہے، ایک وہ ہیں جنہیں حصہ نہیں مل رہا۔ ایسے میں کیسے ڈیرہ کے وہ مسائل پر ایک زبان ہو کر آواز بلند کر سکتے ہیں اور باقی رہ جاتے ہیں یہاں پر ادیب، شاعر، مفکر؟ دوستو وہ تو مجرمانہ حد تک خاموش ہیں۔ اب گزارش ہے جناب بیرسٹر گھور علی خان صاحب سے، چیئرمین جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان سے کہ جناب عالی میں آپ کی توجہ خیبر پختونخوا کے ایک اہم مگر مسلسل نظر انداز کیے گئے ڈیر اسماعیل خان کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، جو اس وقت بے شمار سنگین مسائل کا شکار ہے۔ اس علاقے کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو بار بار اعتماد کیا، لیکن بدقسمتی سے یہاں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ باقی مسائل آپ دیکھ لیں، نکاسی آب کے ناکام منصوبے جن میں مبینہ کرپشن بھی ہوئی، اس طرح صحت، تعلیم کی بدترین صورتحال ہے، بے روزگاری، امن و امان کا مسئلہ الگ اپنی جگہ پہ ہے، اور سیاسی قیادت کی مسلسل غیر موجودگی نے بیرسٹر صاحب ڈیر اسماعیل خان کو محرومی کا گڑھ بنا دیا۔ آپ ایک قانون دان ہیں، آپ جانتے ہیں کہ خاموشی ظلم کا ساتھ دینے کے مترادف بن جاتی ہے۔ ایک تو آپ ڈیرہ اسماعیل خان کے حالات کا فوری نوٹس لیں، دوسرا یہاں کے مسائل پر پارٹی کی سطح پر ایک مکمل رپورٹ طلب کریں، اور تیسرا یہاں کے جو عوامی نمائندے ہیں ان سے اپنے علاقے کے بارے میں باز پرس کیجیے۔ میں نے آپ کو ایک خط بھی لکھا ہے تاکہ وہ ریکارڈ کا حصہ رہے، لیکن آپ ایسا کیوں کریں گے؟ آپ ایسا نہیں کریں گے، مجھے معلوم ہے آپ نے ایسا کرنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کا مسئلہ بھی خان کی رہائی ہے۔ صوبہ جائے بھاڑ میں، صوبے کے مسئلے چلتے رہتے ہیں، اب آپ کا اس میں بھی وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ باقی لے دے کے رہ جاتا ہے اللہ۔ اب اللہ سے ہمیں یہی امید ہے کہ وہ کوئی ایک مسیحا بھیج دے تاکہ وہ اس خطے یا اس ڈیر اسماعیل خان کے مسائل کو حل کر سکے۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ۔